السلام علیکم. I am رخسانہ فرام منہاج گرامر اسکول لیاری. آج ہم اردو جماعت پنجم کا سبق نمبر 16 قطب مینار کی ریڈنگ کریں گے. آئیے ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. قطب مینار. دنیا میں بہت سے لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے جنہوں نے کام کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، اور سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود دنیا آج بھی ان کے نمایاں کاموں کی عظمت تسلیم کرتی ہے. علم، سائنس، انسانی خدمات، فتوحات، ایجادات، رفع عام اور سخاوت و فیاضی کے میدان ایسے ہیں جن میں انسانی تاریخ میں بہت سے لوگوں نے بہت نام کمایا. کئی مسلم حکمرانوں نے علوم و فنون کی سرپرستی اور تعمیرات میں اپنے نشان چھوڑے ہیں. اپنے حکمرانوں میں سے ایک نام قطب الدین ایبک کا بھی ہے. قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران تسلیم کیا جاتا ہے، جو سن 1206 میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کی وفات کے بعد دہلی کے تخت پر بیٹھا. محمد غوری نے غزنی سے آ کر ہندوستان کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. قطب الدین ایک ترک غلام تھا اور سلطان شہاب الدین محمد غوری کی فوج میں سپاہی تھا، اور ترقی کرتے کرتے محمد غوری کی فوج میں جرنیل کے عہدے تک پہنچ گیا تھا. محمد غوری کے بعد ایبک کو سلطنت دہلی کا تاج پہنا دیا گیا تھا. ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے بہت سی یادگار عمارتیں تعمیر کی، جن میں تاج محل آگرہ، عالمگیری مسجد لاہور، جامع مسجد دہلی، ہمایوں کا مقبرہ، شاہی قلعہ لاہور اور دیگر کئی اہم عمارتیں ہیں. مگر یہاں پہلی معروف اسلامی تعمیر کا آغاز قطب الدین ایبک کو حاصل ہے. قطب الدین ایبک نے ہندوستان پر صرف 4 سال حکمرانی کی اور گھوڑے سے گر کر وفات پائی. ایبک ہندوستان کی معروف بزرگ ہستی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بہت گہری عقیدت رکھتا تھا اور روحانی طور پر ان سے فیض حاصل کرتا تھا. اس نے انہی بزرگ سے محبت کے طور پر ان کے نام سے منسوب کر کے ہندوستان میں قطب مینار کی تعمیر شروع کی، مگر وہ اسے مکمل نہ کر سکا. بعد میں سلطان شمس الدین التمش نے اس کی تعمیر مکمل کی. اس مینار کی تعمیر تقریباً 40 سال میں مکمل ہوئی. یہ مینار لگ بھگ 800 سال پرانا ہے. قطب مینار کی کل 5 منزلیں ہیں اور اس کی اونچائی 238 فٹ ہے. مینار کی بلندی تک جانے کے لیے 379 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں. قطب مینار دہلی سے تھوڑے فاصلے پر تعمیر کیا گیا ہے. قطب مینار کے اندر جا بجا قرآنی آیات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ لکھا گیا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ 800 سال قبل جب جدید آلات نہیں تھے، کرین اور دوسری مشینوں کا وجود بھی نہیں تھا، اس مینار کی تعمیر کے لیے بھاری بھرکم پتھر اور دیگر وزنی سامان 250 فٹ بلندی تک کیسے پہنچایا جاتا ہوگا. سچ تو یہ ہے کہ قطب مینار صرف ایک بادشاہ کی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے عقیدت کا اظہار ہی نہیں، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قوت، فن شناسی اور تعمیر و ترقی کی علامت بھی ہے. قطب الدین ایبک نے قطب مینار تعمیر کر کے دنیا میں مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. قطب الدین ایبک کا مزار لاہور کے معروف انارکلی بازار کی ایک تنگ گلی میں واقع ہے، جہاں آج بھی لوگ اسے سلام کرنے پہنچتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ قطب مینار کو دنیا کے عجوبوں میں شامل کیا جاتا ہے، جبکہ دنیا کے مشہور عجائبات میں تاج محل آگرہ، دیوار چین، اہرام مصر، پیسا کا تیڑا مینار، شاہراہ ریشم، اٹلی کا شہر وینس، نیاگرا فال، بابل کے مالک باغات، التمیرا کے غار، امریکہ کا مجسمہ آزادی اور مصر کا مجسمہ ابو الہول بھی شامل ہے. سبق قطب مینار کی ہم ریڈنگ کر چکے ہیں. اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں. مشق میں پہلا سوال ہے الفاظ معنی. نمبر 1 الفاظ ہے امر. امر کے معنی ہیں ہمیشہ کے لیے، زندہ. نمبر 2 ہے اعزاز. اعزاز معنی مرتبہ. نمبر 3 ہے رفع عام. رفع عام معنی عام لوگوں کے لیے فائدے کے کام. نمبر 4 ہے فن شناسی. فن شناسی معنی کام جاننا یا کوئی ہنر. الفاظ معنی کے بعد اب ہم آتے ہیں سوال جواب کی طرف. سوال نمبر 1 ہے ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب ہے ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران قطب الدین ایبک کو تسلیم کیا جاتا ہے. سوال نمبر 2 ہے ایبک ہندوستان کا حکمران کب بنا؟ جواب ہے ایبک ہندوستان کا حکمران سن 1206 عیسوی میں بنا. پھر سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں نے کون سی اہم عمارتیں بنائی؟
जवाब है हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरानों ने ताज महल आगरा, आलमगीरी मस्जिद लाहौर, जामा मस्जिद दिल्ली और दीगर कई अहम इमारतें बनाई। फिर सवाल नंबर 4 है कुतुब मीनार कितना पुराना है और इसकी तामीर कितने साल में हुई। जवाब है कुतुब मीनार लगभग 800 साल पुराना है और इसकी तामीर तकरीबन 40 साल में मुकम्मल हुई। फिर सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी और मंजिलें कितनी हैं। जवाब है कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फीट और मंजिलें 5 हैं। सवाल नंबर 6 है कुतुब मीनार किस चीज़ की अलामत है। जवाब है कुतुब मीनार मुसलमानों की कुव्वत, फनशनासी और तामीर और तरक्की की अलामत है। सवाल नंबर 3 है आपका। झैल में मुतज़ाद अल्फाज के जोड़े दिए गए हैं, आप हर जोड़े को अपने एक एक जुमले में इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको अल्फाज और ज़िद दी हुई है, जोड़ा दिया हुआ है, इससे आपको जुमला बनाना है। पहला है गुलाम बादशाह, यानी ये दोनों अल्फाज आपके जुमले में आना चाहिए। गुलाम और बादशाह का जुमला कैसे बन सकता है कि बादशाह ने गुलाम को सज़ा दी। इसी तरह दूसरा है पहला और आखिरी का जोड़, जिसका भी आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। पहला भी आना चाहिए और आखिरी भी आना चाहिए। तो इसका जुमला कैसे बनेगा। जनवरी साल का पहला महीना है और दिसंबर साल का आखिरी महीना है। इसी तरह नंबर 3 है मुसलमान और गैर मुस्लिम का जोड़ा, इसको भी एक ही जुमले में इस्तेमाल करना है। इसका जुमला कैसे बनेगा कि पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है और गैर मुस्लिमों की अक़लियत है। अक्सरियत किसे कहते हैं। अक्सरियत कहते हैं कसरत होना या ज़्यादा होना। पाकिस्तान में मुसलमानों की या कसरत है यानी ज़्यादा तादाद में मुसलमान है, और अक़लियत होना यानी कम होना। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद जो है वो कम है। ठीक है, मैंने आपको 3 जुमले बता दिए, 3 अल्फाज के जुमले बता दिए हैं। इसी तरीके से आपको बाकी के अल्फाज के जुमले खुद बनाने हैं। यहाँ पे आपके सबक की मश्क मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफ़िज़।